شیطان کے لیے روزے رکھے جائیں، ایسا تو کوئی نہیں کرتا. گویا شیطان کی عبادت کا مطلب در حقیقت کیا ہے کہ شیطان کے احکامات کی پیروی نہ کرو، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی کرو. چند احکامات کو فہرست میں ڈال کے ان کو مکمل عبادت کا درجہ دینا عبادت کے ساتھ انصاف نہیں، عبادت کے مفہوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے. خدا کی طرف سے جو رسول بھی آتا تھا وہ یہی پیغام لاتا تھا کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو، طاغوت سے بچو، اجتناب کرو. اس تقابل سے اللہ کی عبودیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسری جگہ ہے کہ ذرا ان لوگوں کا حال دیکھو جو اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن پر اور کتب سابقہ پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پہ اور رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خدائی قوانین کی روح سے کرائے، حالانکہ انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ غیر خدائی قوتوں سے اجتناب کرے. اب یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کروں. ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلیں، لیکن ہمارے معاملے جب الجھتے ہیں تو ہم اسلامی قوانین کے فیصلے کے لیے قاضی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ملکی قوانین کی طرف دوڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں تو فیصلہ ہماری مخالفت میں ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے. لیکن دیگر قوانین کے پاس، ملکی قوانین کے پاس جائیں گے تو وہاں قوانین میں گنجائش ہے، وکیل کون سا ہائر کیا، کتنی پیشی پڑی، دوسرا وکیل حاضر ہوا نہیں ہوا، کتنے پیسے اسے کھلا دیے، ایکس پارٹی فیصلہ ہوگا، 1000 طریقے رہتے ہیں فیصلہ لے آئے. گویا یہ اللہ کے احکامات کے خلاف. کسی بھی خارجی قوت یا قانون کے تحت آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ ہم پہ اور سابق کتابوں پہ سختی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خدائی قوانین کی روح سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ غیر خدائی قوتوں سے بچیں. اس سے ظاہر ہے کہ طاغوت سے بچنے کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کے فیصلے نہ تو اپنے ذاتی جذبات اور خیالات کے مطابق کرے اور نہ ہی غیر خدائی قوانین کے مطابق کرے. یعنی ہمارے کسی کام کا فیصلہ نہ تو میرے نفس کی خواہش کے حساب سے ہو کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، نہ سماج کیا کہتا ہے، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے. مثال کے طور پہ میں سب سے ایک خطرناک روگ، کینسر بیماری ہمارے سماج میں ہے، اس کا ذکر کروں کہ میں جب اپنے بچے کی شادی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں. میرے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو میں اس کے فیصلے کہاں سے کرتا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کہ بیجا خرچہ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، دکھاوا مت کرو، کیا ان پہ عمل کرتا ہوں؟ کیا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچپن سے اس علاقے میں جو وقت گزارا ہے تو آپ سے عرض کروں کہ بچپن میں مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بچوں کا گھر دریا گنج میں یا کمیونٹی سینٹرز، یہاں پہ شادیاں ہوتی تھی بہت خوش دلی کے ساتھ اور کوئی ناگہوں نہیں چڑھتی. اس کے بعد ہماری ماشاءاللہ ترقی ہوئی، لائف اسٹائل بلند ہوئے، اب لوگ مہاویر واٹیکا تک آئے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے حاضہ من فضل ربی کے تحت ہم مال اکٹھا کرتے گئے اور شہنائی میں پہنچے. حاضہ من فضل ربی اور بلند ہوا، مال اور آیا، اکٹھا کر دیا گیا. اب ہم پرگتی میدان میں ہیں اور الحمدللہ ترقی کرتے 5 اسٹار ہوٹلوں تک پہنچ چکے ہیں. 1300 روپے کی پلیٹ، 1500 روپے کی پلیٹ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے. لاکھوں روپے کا جہیز دیا جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ للذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلد، کہ جو مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور حطمہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں واحد جگہ ہے جہاں اللہ نے اس کو اپنی بھڑکائی ہوئی یاد کہا ہے، نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو ان کے دلوں تک پہنچے گی اور ان میں ڈال کے انہیں بند کر دیا جائے گا، جیسے گویا کہ پریشر کوکر میں ڈال دیا گیا. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی تو مجھے مائکرو ویو یاد آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوکنگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ اندر تک جاتی ہے. سب چیزیں سامنے ہیں، پریشر کوکر بھی ہے، مائکرو ویو بھی ہے، ویلڈنگ کی مشین کے شعلے بھی ہیں، ساری چیزیں سامنے ہیں. اگر سیدھا پینا ہو، دیکھنے والی آنکھ ہو اور ان کو دیکھ کے جہنم یاد آئی ہے، وہ آگ یاد آئی جس کا کہ شکار ہم ہو سکتے ہیں. پھر کس انداز کی بے حیائی اور بے حجابی اس شادی میں ہوتی ہے. اس سے پہلے میری گھر کی عورتیں کس انداز سے رہتی ہیں.
بہت احترام و معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو کہ میرے بچپن میں میری مائیں بہنیں جس کپڑے کا دوپٹہ نہیں پہنتی تھی آج ان کی شلواریں پہنی جاتی ہیں. ہم سب خاموش. کیوں خاموش؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے. کیوں نہیں روک سکتے اس بد اخلاقی کو, بے حیائی کو؟ ہر جمعے کو ہم سنتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء. فحش سے روکا جاتا ہے. ہم ان آیتوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ بس یہ اٹھنے کا وقت ہے, جمعہ ختم, خطبہ ختم, کیونکہ مفہوم نہیں سمجھتے. یہ میں اس کڑوی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ یقین جانیں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ایک دفعہ قرآن کی بات لوگوں تک پہنچا دی تو اس کام کو کرنے سے پہلے آدمی رکتا. یہ ناممکن ہے کہ مسلمان جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اللہ کا حکم اس تک پہنچے اور وہ اس سے آنکھ موڑ لے. ناممکن. کیونکہ صرف زبانی کلمہ اور اللہ کے ایمان سے دل اتنا نرم ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اس تک پہنچائے جائیں. اور سوال یہ ہے کہ پہنچائے کیوں جائیں؟ مجھ تک کاروبار کسی نے پہنچایا یا میں نے خود کھڑا کیا؟ میں نے اپنے لیے مکان خود بنایا یا کس نے بنایا؟ میں نے اپنی گرہستی خود جوڑی یا کسی نے جوڑی؟ تو جب سارے کام میں نے یہ کر لیے تو اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے میں کوشش کیوں نہیں کر پاتا؟ دین اتنا سیکنڈری ہے میرے لیے. گویا دیکھیے ایک ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا. آپ کبھی اس سے دوا نہیں لیں گے جب تک کہ وہ ڈاکٹری کی تعلیم اور تربیت حاصل کر کے ماہر ڈاکٹر نہ بن جائے. تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ کیسے مسلمان بن جائے گا جب تک کہ وہ دین کی پوری مکمل تعلیم و تربیت نہ پا جائے. ہم سب اسی طرح کے مسلمان ہیں. مستمی سب سے پہلے میں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, نام محمد اسلم رکھ دیا گیا تو میں خوش فہمی مبتلا ہو گیا کہ مسلمان ہوں میں. حالانکہ آج کے زمانے میں مجھے یہ کہنے دیجیے, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مال سے ہماری محبت ہے تو نہایت معذرت اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں صرف جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہمارا آج کا کلمہ لا الہ الا المال ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے, لا الہ الا المال ہے. عملاً زبان میں لا الہ الا اللہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, لیکن مال سب سے بڑا رقم ہے. ساری کوشش اس کے لیے. ہم کہتے ہیں امت محمدی ہیں لیکن اتباع تو ٹیلی ویژن کا. میرے بچے گھر میں 24 گھنٹے جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہی فیشن کریں گے, وہی لباس, وہی بول چال, وہی اسٹائل, وہی انداز زندگی. تو پھر یہ کہہ لیجیے کہ ٹی وی کی امت ہے, حضرت ٹی وی علیہ السلام کی امت ہے, کیوں امت محمدی کہے نعوذ باللہ. مجھے معاف کیجیے گا استغفر الکلامی کا, لیکن یہ حقیقت ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, چاروں طرف آپ گلی میں دیکھ لیجیے ذرا آنکھیں کھول کے کس انداز سے ہمارے نوجوان کس انداز کی زندگی گزارتے ہیں, کس طرح جیتے ہیں. اسکول اور کالجوں میں جا کے حالت دیکھیے. اتباع کس کی ہے جو ٹیلی ویژن میں نظر آ رہا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے کیا کہیں پہ کوئی کوشش ہے؟ کیا یہ جو سماج کے کینسر پھیل رہے ہیں ان کے لیے کوئی کوشش ہے؟ جہیز کے لیے کچھ کوشش ہے؟ سود کے لیے جو کاروبار میں پھیلا ہوا ہے کہ 10,000 دوں گا 15,000 لے لوں گا, ہے کچھ کوشش؟ شراب کی حالت جو ہمارے علاقوں میں ہے, دیکھیے میں بھی اس علاقے کیسا ہوں, آپ بھی آتا, ہم واقف کہہ لیں گے کہ ہمیں ایک چیزوں کی طرف کوشش کی ضرورت ہے. اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے احکامات اس سلسلے میں کیا ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ کی یہاں عبادت کی وضاحت ہے کہ قرآن کریم میں جہاں سے عبادت کا ذکر آیا ہے قرآن کے تعلق سے, شیطان کے تعلق سے, دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے, تو وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا اس کے معنی ہوں گے قوانین خداوندی کی پر رضا اور رغبت اطاعت, یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت کی جائے جس سے نہایت فائدہ مند نتائج سامنے آئیں گے. اس کے فائدہ مند نتائج سامنے آ جائیں گے کیونکہ جذبات اطاعت و فرما برداری کے اظہار کے لیے کوئی محسوس انداز اختیار کرنا, مثلاً جھکنا یا سجدہ کرنا, انسان کے لاشعور میں چلا آ رہا ہے. اس میں قرآن کریم نے بھی اظہار جذبات کے اس محسوس انداز کا لحاظ رکھا ہے. یعنی جب رکوع اور سجدے کا ذکر ہے جھکنے کا تو وہ کسی انداز سے ہے, کیونکہ جسمانی انداز سے جھکنا انسان کے لاشعور میں ہے کہ جھکے گا کسی کے آگے, بندگی کا جذبہ ہے. اب صحیح رب کے آگے جھکے یا غلط رب کے آگے وہ بات دیگر ہے, لیکن جھکنے کا انداز ہے, اسی کا لحاظ یہاں پہ ملتا ہے. لیکن اس نے اسی بھی اجتماعی حیثیت دے دی ہے گویا نماز کی شکل میں جو اجتماعی حیثیت دی گئی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. یہ وہ ظاہری شکل ہے اس جھکنے کی جو اصل دل کا جھکنا,
کہ جب میرا سر سجدے میں چلا گیا تو کیا میرا دل بھی چلا گیا سجدے میں؟ کیا میرا دل بھی اللہ کے آگے جھک گیا؟ اور اللہ کے آگے دل جھکنے کا مطلب ہے، دل و دماغ جھکنے کا مطلب ہے کہ میں پھر اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی کی، یعنی لا الہ الا اللہ، کہ میرا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، میرے لیے کوئی اور قانون نہیں ہے سوائے اللہ کے قانون، کیونکہ اللہ کے قوانین اتنے بہترین قوانین ہیں کہ وہ مجھ کو ایک بہترین انسان، بہترین شہری اور ہر رشتے کے اعتبار سے، یعنی بہترین بیٹا، بہترین بیٹی، بہترین شوہر، بہترین بیوی، بہترین ماں، دنیا میں نہیں تھی، بہترین انسان بنا ہے، لہذا وہ سب کے لیے مقبول ہے اور سب کے نزدیک پسندیدہ۔ قرآن کریم میں جہاں طاغوت اور شیطان کی عبادت کا ذکر ہوگا، اس سے مفہوم یا تو انسان کے خود اپنے جذبات کی اطاعت ہوگی یا دوسرے انسانوں کے احکام کی اطاعت۔ ان میں حکمرانوں کی محکومیت اور مذہبی پیشواؤں کی عقیدت مندانہ اطاعت بھی شامل ہوگی، کیونکہ دیکھیے جہاں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی اطاعت آ جاتی ہے اس کے لیے اللہ نے منع کیا۔ یاد کیجیے وہ آیت، اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ کسی اور سرپرست کی اتباع کے لیے قرآن نے واضح انداز میں منع کیا ہے، صرف قرآن کی اتباع، قرآن پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اور یقیناً اس قرآن کو لانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت مقدسہ، آپ نے جس انداز سے قرآن پہ عمل کر کے دنیا کو دکھایا، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ اس انداز سے ہم بھی اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے مقابلے میں خدا کی عبادت سے مراد ہوگی کہ اس کے قوانین کی اطاعت، یعنی یہاں عبادت کا مفہوم واضح ہو کے آتا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ اس کے قوانین کی اطاعت، یعنی تمام قوانین کی، تمام احکامات کی، تمام قرآن کی، یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ عمل۔ Putting Quran into action in your practice is عبادت۔ قرآن پہ عمل عبادت ہے۔ قرآن کے تھوڑے سے حصے پہ عمل مکمل عبادت نہیں ہے، تھوڑی سی، اس سے تھوڑی سی شخصیت بنے گی، وہ بات تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ پورے قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا۔ جہاں بتوں یا دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا ذکر ہوگا وہاں ان کی توہم پرستش شامل، یعنی یہاں میں وضاحت کروں کہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ پہلے انسان جن قوتوں سے ڈر کے انہیں پوچھتا تھا، جہاں پرستش اس انداز کا جذبہ تھا، اس حوالے سے ان کا ذکر ہوگا۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی یہاں ہو جائے گی۔ عباد الرحمان کے معنی وہ لوگ جو صرف قرآن اور قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں۔